الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی قابل صد احترام آستانہ عالیہ قادریہ قاسمیہ ڈھوڈا شریف کے سالانہ عرس مبارک کی بابرکت تقریب میں تشریف لانے والے معزز و مکرم علماء کرام، مہمانان گرامی قدر، آج ہم جس پروقار تقریب میں حاضر ہیں یہ تقریب عرس مبارک کی ہے۔ میں آپ احباب کے سامنے مختصر ٹائم میں عرس مبارک کا فلسفہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ عرس کہتے کس کو ہے؟ کیا عرس احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ انسان جب زندگی گزارتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے فرما برداری میں دل میں کئی حسرتیں ہوتی ہیں، کئی امیدیں اور کوئی امنڈیں ہوتی ہیں۔ ساری خواہشیں ایک طرف، ساری امیدیں ایک طرف، سارے ارادے ایک طرف، ساری خواہشیں ایک طرف، کائنات کی ساری خواہشوں سے بڑھ کر ہر کلمہ گو مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہیں زندگی میں رات کو جب سوئیں تو مقدر جاگے، ظاہری آنکھ بند ہو من کی آنکھ کھلے، کہیں جلوائے والضحیٰ نصیب ہو جائے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر یہ امید ظاہر کرتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں یہ خواہش ظاہر کرتے ہیں مولا کبھی ایسا ہو یہ سر کی آنکھ بھی کھلی رہے، دل کی آنکھ بھی کھل جائے، تیرے محبوب کا جلوہ ہو جائے۔ مقدر والوں کو دنیا میں ہی نصیب ہو جاتا ہے، اگر دنیا میں نہ ہو تو کم از کم کسی کو بوقت موت نصیب ہو جاتا ہے۔ اگر بوقت موت نصیب نہ ہو تو یہ اٹل فیصلہ ہے۔ اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرمایا الموت تحفۃ المؤمن یا الموت جسر، اے موت ایک پل ہے یوصل الحبیب الی الحبیب، ایک محب کو محبوب سے ملا دیتی ہے۔ انسان ساری زندگی حسرت، ساری زندگی امید، ساری زندگی خواہش کا اظہار کرتا ہے، اسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کبھی نماز فجر اٹھ کے پڑھتا ہے، کبھی ظہر و عصر پڑھتا ہے، کبھی مغرب و عشاء پڑھتا ہے، کبھی رات کے اندھیرے میں اٹھ کے تہجد کے لمبے سجدے کرتا ہے، لمبے قیام کرتا ہے۔ کبھی گل پیر گل کی زندگی کو دیکھیں تو رات کو اٹھ کے اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں، پیر سید میر کی زندگی کو دیکھیں تو بڑے بڑے وظائف اور چلے لگاتے ہیں، پیر محمد شفیع صاحب کی زندگی کو دیکھیں تو رب کی محبت میں کتنی سرد آہیں بھرتے ہیں، پیر حیدر شاہ صاحب کی مجاہدانہ زندگی کو دیکھیں، اس دین کی خدمت کر کر کے ایک خواہش تھی دل میں مولا کبھی جلوہ ہو جائے، تیرے محبوب کے چہرے سے نقاب اٹھ جائے، والضحیٰ کا بے مثال چہرہ سامنے آ جائے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں پیر محمد احمد قادری صاحب نے اپنی مختصر زندگی میں دن رات کی کوششوں سے یہی کچھ چاہا، یہی کچھ پیغام دیا، لوگوں ہمارا جینا بھی محمد کے لیے، ہمارا مرنا بھی محمد کے لیے، ہمارا اٹھنا بھی مصطفیٰ کے لیے، ہمارا سونا بھی مصطفیٰ کے لیے، ہمارا دن بھی مصطفیٰ کے لیے، ہماری رات بھی مصطفیٰ کے لیے۔ ہم مریدوں کے پاس جائیں تو رضائے خدا و رسول کے لیے جاتے ہیں، گھر واپس لوٹ کے آئے خدا و رضائے خدا و رسول کے لیے آتے ہیں۔
جن کی ساری زندگی ایسے گزرتے ہیں، انتظار کرتے کرتے آخر وہ گھڑی آ جاتی ہے، اجل کا پیغام آتا ہے، اسرائیل دروازے پہ دستک دیتا ہے، روح پرواز کرتی ہے، مریدین کا ہجوم ہوتا ہے، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، خوبصورت غسل دیتے ہیں، بہترین لباس پہناتے ہیں، خوشبو سے معطر کرتے ہیں، یہ کر کے خوبصورت استقبال کے ساتھ کلمے کی گونج میں جنازے کو اٹھایا جاتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ جنازہ پڑھتے ہیں، پیر محمد احمد قادری کا جنازہ پڑھ کے پیغام دیتے ہیں، دنیا سے جانے والا یہ انسان یہ کوئی عام انسان نہ تھا، زندگی بھی خدا کے لیے تھی، موت بھی خدا کے لیے ہے، زندہ بھی مصطفیٰ کے لیے رہے، اب جا رہے ہیں تو مصطفیٰ کے لیے جا رہے ہیں۔ تو جب یہ آگے بڑھتا ہے، قبر کا مرحلہ آتا ہے تو ہوتا ایسے ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگ دفن کر کے جب واپس آتے ہیں، اللہ کی طرف سے دو فرشتے آتے ہیں، ایک کو منکر کہتے ہیں، دوسرے کو نکیر کہتے ہیں، وہ آ کر جگاتے ہیں، جگا کے بٹھاتے ہیں اور وہ تین سوال کرتے ہیں، مر ربوں کا تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد، اس ذات مصطفیٰ کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا ہے، یہ مسلسل سوال ہوتے ہیں۔ اللہ کا نیک انسان اٹھ کے بیٹھتا ہے، قبلے کی طرف رخ ہوتا ہے، جلوہ مصطفیٰ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میرا رب ربی اللہ اللہ ہے، میرا دین دین یہ اسلام ہے، اور میں ذات مصطفیٰ کے بارے میں آج بھی عقیدہ رکھتا ہوں، کل بھی عقیدہ رکھتا تھا، میں آج بھی ان کا غلام ہوں، میں کل بھی ان کا غلام تھا۔ میں بات کو اختتام کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ ہوتا کیا ہے جب سوال ہو جاتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں قبر میں آنے والا نم سو جا، وہ کہتا ہے کہیں مجھے اجازت دیں، ارجو الی اہلی اخبرہم، مجھے گھر جانے دو، میں جا کے گھر والوں کو بتا کے آؤں، جس کا انتظار کرتا رہا آج مصطفیٰ کا مجھے دیدار نصیب ہو گیا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں نم کنومۃ العروس، ہم کہتے ہیں واپس نہیں جانا، ایسے سو جا، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، کوئی نہیں اٹھاتا سوا اس کے محبوب شوہر کے، آج سو جا، تجھے کوئی نہیں اٹھاتا۔ اس حدیث سے عروس سے عرس نکلا ہے۔ اللہ کا ولی جب قبر میں جاتا ہے اس کی کیفیت، اس کی حالت پہلی رات کی دلہن کی طرح ہوتی ہے، اس کو نہ خوف ہوتا ہے، نہ فکر ہوتا ہے، نہ حزن ہوتا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، پر ادھر سے دیدار مصطفیٰ کیا، قبر روشن ہو گئی، قبر منور ہو گئی، اب بڑے بے فکر ہو کے جب لیٹتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے اب سو جا۔ آخری جملہ کہنے جا رہا ہوں، لوگوں کیا ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں مصطفیٰ نے اس کی تشریح نہیں کی، جملہ دے کے ہم پہ چھوڑ دیا، جو جیسے جانتا ہے جیسا سمجھتا ہے سمجھ لے۔ ہم اہل سنت بزرگان ڈھوڈا شریف کا دامن پکڑ کے ہم یہ سمجھتے ہیں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے اللہ کا ولی ایسے سوتا ہے، مطلب اس کا یہ ہے جس طرح پہلی رات کی دلہن کو نیند نہیں آتی، اللہ کے ولی کو قبر میں نیند نہیں آتی، وہ بھی جاگ رہے ہوتے ہیں، دیدار مصطفیٰ کے مزے لے رہے ہوتے ہیں۔ میں آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں، بزرگان ڈھوڈا شریف اللہ کے وہ ولی ہیں، وہ کامل و اکمل لوگ ہیں جن لوگوں نے دنیا سے آنکھ بند کی ہے، اپنے مزار میں اپنی قبر میں آج بھی اسی طرح آرام فرما ہے، نہ حزن ہے، نہ خوف ہے، نہ فکر ہے، کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ کے دیدار کے بعد قبر آج بھی منور ہے، قبر کل بھی منور ہے۔ جس طرح پہلے دن سے فیض جاری تھا آج بھی فیض جاری ہے، قیامت تک بزرگان ڈھوڈا شریف کا فیض جاری رہے گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آج کے ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، القاسم ٹرسٹ کی ساری محنتیں قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔